آزاد کشمیر میں عوام جیت گئی ہے، نظام ہار گیا ہے۔ آزاد کشمیر کے لوگوں نے جو پروٹیسٹ اور احتجاج کر رہے تھے اپنے حقوق کے لیے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مہینوں میں دوسری دفعہ اس نظام کو، اس حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا ہے اور اپنے حقوق اس نظام سے چھین کے دکھائے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امجد گل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پلیٹ فارم HRTV۔ پہلی بڑی خبر، جو آزاد کشمیر میں لوگ اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر رہے تھے، روڈز کو بند کر دیا گیا تھا، انٹری پوائنٹس کو بند کر دیا گیا تھا، دکانوں کو بند کر دیا گیا تھا، اب جا کے اس احتجاج کی ان عوام کو، کشمیر کے لوگوں کو پل مل گیا ہے۔ اور جو آرڈیننس پاس ہوا تھا، وہ کشمیر کے لوگ جو دسمبر کی ٹھنڈی راتوں کو دریاؤں کے کنارے بیٹھے رہے اور اپنے حق کے لیے لڑتے رہے، اب اس آرڈیننس کو انہی دریاؤں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کشمیر کے عوام نے بہا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی میڈیا کا آپ حال دیکھیں، آزاد کشمیر میں اتنا بڑا پروٹیسٹ اور احتجاج ہو رہا تھا، لیکن پاکستان کی میڈیا کے منافقت اور دغلاپن کو آپ دیکھیں کہ اس پروٹیسٹ کا مکمل طور پر بلیک آؤٹ کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بلوچستان کے حالات نہیں دکھاتے، آپ KP کے حالات نہیں دکھاتے، آپ پڑا چنار کے حالات نہیں دکھاتے، آپ آزاد کشمیر میں احتجاج کو نہیں دکھاتے۔ آپ اگر دکھاتے ہیں، آپ اسلام آباد کو دکھاتے ہیں۔ آپ پورے ملک کی میڈیا ہے، لیکن آپ کور کرتے ہیں تو آپ اسلام آباد کو کور کرتے ہیں، اور آپ روز ٹاک شوز میں وہی پوائنٹس، وہی ایجنڈے کو لے کے آتے ہیں جو آپ کے کانوں میں، جو آپ کو ریٹرن میں دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس میں میڈیا کا یہ رول ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب پھر سے ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ گارڈ آف آنر اس کی پارٹی کی طرف سے ان کو دیا گیا ہے۔ جب بھی مولانا کو گارڈ آف آنر دیا جاتا ہے تو وہ آپ سمجھے کہ حکومت کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بج جاتی ہے، حالانکہ اسی مولانا کے بدولت، اسی مولانا کی مدد سے اسی حکومت نے اب سے کچھ عرصہ پہلے 26ویں آئینی ترمیم پاس کر کے پاکستان کے عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ لیکن اب مولانا پھر سے سرگرم ہو گئے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیصل واؤڈا، رانا ثناءاللہ سمیت بہت سے اس وقت حکومت کے نمائندے اور باقی اداروں کے نمائندے مولانا صاحب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ایک جو اس وقت یہ حق بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ قومی حکومت ہی اس سارے سسٹم کے بچاؤ کا واحد حل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں جاوید ہاشمی صاحب، جو نون سے ان کا تعلق تھا، پھر وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے تھے، لیکن 2014 کے دھرنے میں ہم نے دیکھا تھا کہ عمران خان صاحب کو چھوڑ کے وہ اپنے پرانے پارٹی نون میں چلے گئے تھے۔ اب جب اس کو اینکر نے پوچھا کہ آپ کے خیالات اور آپ کے باتیں عمران خان صاحب سے بڑے ملتے ہیں، آپ کے خیالات پاکستان تحریک انصاف سے بڑے ملتے ہیں، تو جاوید ہاشمی صاحب نے کہا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف سے ہوں، میری باتیں آپ پاکستان تحریک انصاف کی بات یہ سمجھے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو عمران خان صاحب کو چھوڑ کے گئے تھے، اب وہ پچھتا رہے ہیں اور وہ واپسی کے لیے پر تول رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب بھی دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور اس نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس نے بھی یہی سوال پوچھا ہے جو اس وقت پاکستانی قوم، اس عوام کی جو ظلم بربریت آپ نے کی تھی، پوری پاکستانی قوم اس وقت یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ آپ نے گولی کیوں چلائی۔ اب شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی یہ سوال پوچھا ہے، تو آپ نے اگر گرفتار کرنا ہے، جس طرح کہ آپ ریڈ مار رہے ہیں، جس طرح کہ آپ چھاپے مار رہے ہیں، اب آپ شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی گرفتار کریں، کیونکہ اس نے بھی یہی سوال اٹھایا ہے۔ اور شاہد خاقان عباسی صاحب بھی اس وقت جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، وہ یقیناً آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت ایک پیج پہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شام میں جو بشار الاسد کا بادشاہت، 50 سالہ جو ایک خاندان وہاں پہ بادشاہت کر رہا تھا، اس کو بھی عوام نے اور وہاں کے جو کہہ سکتے کہ باغی گروپ تھا، ان لوگوں نے اس کو پاؤں تلے رون کے دکھایا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے کہ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کے بھاگنے کے بعد یہ دوسری دفعہ ایک اور ملک میں سامنے آئے ہیں کہ وہاں کے لوگوں نے وہاں کے جو بادشاہت چل رہی تھی، 50 سالہ بادشاہت کو ختم کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت اس نظام اور حکومت کی ایک اور پریشانی بھی ہے کہ ٹرمپ کی حلف برادری کے لیے ایسا نہ ہو کہ ٹرمپ ایک سرپرائز دے اور وہ عمران خان صاحب کو اپنی حلف برادری میں شرکت کی دعوت دے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اس نظام اور حکومت کی ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ ٹرمپ کوئی سرپرائز نہ دے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، والسلام۔